بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں بلوچستان کی سیر کے الفاظ معنی، جملے اور سوالات کے جوابات کیے تھے۔ آج ہم اپنے اس دوسرے لیکچر میں بلوچستان کی سیر کا بک ورک اور میری پسندیدہ شخصیت میں مضمون قائد اعظم کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کاروان اردو کا صفحہ نمبر 47 کھولیے اور ہاتھوں میں پینسلیں پکڑ لیں۔ اب ہم اپنے بک ورک کا سوال نمبر 4 کریں گے۔ مندرجہ ذیل عبارت میں ضروری تبدیلیاں کر کے اسے مؤنث کے صیغے میں تبدیل کیجیے۔ بلوچستان کے مرد بہت محنتی اور جفاکش ہیں۔ جب ہم اسے مؤنث کے صیغے میں تبدیل کریں گے تو بلوچستان کی عورتیں بہت محنتی اور جفاکش ہیں۔ وہ معلم ہو یا مجاہد، عالم ہو کہ طالب علم، اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو مؤنث کے صیغے میں ہم کہیں گے وہ معلمہ ہوں یا مجاہدہ، عالمہ ہوں کہ طالب علم، اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو مؤنث کے صیغے میں تبدیل کر کے ہم کہیں گے وہ بہت مہمان نواز ہوتی ہیں اور مہمانوں کی دیکھ بھال دل و جان سے کرتے ہیں۔ اس جملے کو مؤنث کے صیغے میں تبدیل کر کے ہم کہیں گے اور مہمانوں کی دیکھ بھال دل و جان سے کرتی ہیں۔ بچوں، آپ اپنی کاروان اردو کا صفحہ نمبر 48 کھولیے۔ اس میں ہے ہمارے تشبیہات کے معنی۔ کسی چیز کو کسی خاصیت کی بنا پر کسی دوسری شے سے ملانا یا اس کے مشابہ قرار دینا۔ مثلاً حاتم طائی جیسا سخی، خزاں کی مانند بے رونق، تلوار کی طرح تیز، دودھ سا سفید، طوطے کی مانند مطلبی، چاندی سی چمکیلی۔ تشبیہ کے استعمال سے زبان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنا سوال نمبر 5 شروع کریں گے۔ دیے ہوئے جملوں میں تشبیہات کے گرد دائرے بنائیے۔ جیسے ہم نے اوپر تشبیہات کا ذکر دیکھا ہے نا، اسی طرح جملوں میں سے ہم نے اسی طرح کی تشبیہات کو تلاش کرنا ہے جس سے جملے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا جملہ ہے، نیک انسان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس جملے میں جو تشبیہات ہیں وہ کیا ہیں؟ 14ویں کے چاند کی مانند۔ اس کو ہم سرکل کریں گے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اب ہمارا دوسرا جملہ ہے، حضرت علی شیر کی طرح بہادر تھے۔ تو اس میں جو تشبیہ دی گئی ہے شیر کی طرح بہادر سے، تو ہم اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ جو ہمارا تیسرا جملہ ہے، علی شاہین سا پھرتیلا ہے، تو اس میں تشبیہ دی گئی ہے شاہین سا پھرتیلا، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ ہمارا اگلا جملہ ہے، اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہے، تو ہم اس میں تشبیہ دی گئی ہے عقاب کی طرح تیز، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اب ہمارا اگلا جملہ ہے، وہ تو بخار میں بھٹی کی طرح تپ رہا ہے، تو اس میں تشبیہ دی گئی ہے بھٹی کی طرح تپ رہا، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اگلا جملہ ہے ہمارا، یہ روٹی تو پتھر جیسی سخت ہے، تو اس میں جو تشبیہ دی گئی ہے پتھر جیسی سخت، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اور ہمارا آخری جملہ ہے، پھولوں پر شبنم کے قطرے
موتیوں کی مانند لگ رہے ہیں. تو اس میں تشبیہ دی گئی ہے موتیوں کی مانند. اس کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ تشبیہ کے معنی جو ہمارے ان جملوں میں واضح ہو رہے ہیں جن کے گرد ہم نے دائرہ لگایا. اب آپ کھولیے کاروان اردو کا صفحہ نمبر 49. اس پہ جو ہمارا سوال نمبر 5 کا ہم نے الف کیا تھا اب اس میں بے جز ہے. مناسب صفات لکھ کر تشبیہات مکمل کیجیے. اس کی مثال ہے گلاب کی طرح خوبصورت. اب یہ ہے ہمارا گیند کی طرح تو ہم اس میں تشبیہ لکھیں گے گول. گیند کی طرح گول. اگلا ہمارا ہے شہد جیسا تو ہم اس میں لکھیں گے میٹھا. شہد جیسا میٹھا. لومڑی کی طرح چالاک. اس میں ہم تشبیہ لکھیں گے لومڑی کی طرح چالاک. ہلدی کی مانند زرد. شیر کی طرح بہادر. پتھر کی طرح سخت. چٹان سا مضبوط. بچوں کی طرح معصوم. پھول سا نازک. تو ہم نے اس میں تشبیہات لگا کر ان جملوں کو مکمل کر دیا. اب ہمارا 5واں جو سوال ہے اس کا جیم حصہ ہے خالی جگہ مناسب تشبیہات سے پر کیجیے. صبح کے وقت پہاڑوں پر چاندی جیسی برف پڑی ہوئی تھی. تو ہم اس خالی جگہ میں کیا لکھیں گے؟ برف کو تشبیہ دیں گے چاندی کے ساتھ. صبح کے وقت پہاڑوں پر چاندی جیسی برف پڑی ہوئی تھی. ہوا بھی برف کی طرح سرد تھی. تو ہم نے اس سرد ہوا کو تشبیہ دی برف سے. یہ برف دودھ کی طرح سفید تھی اور برف کو ہم نے تشبیہ دی دودھ سے. آسمان پر سورج آگ کی طرح دہک رہا تھا. تو سورج کو تشبیہ دی ہم نے آگ سے. رنگین پھولوں پر شبنمی قطرے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے. تو شبنمی قطروں کو ہم نے تشبیہ دی ہیروں کی طرح سے. یہ منظر جنت کی طرح حسین تھا. منظر کو ہم نے کس سے تشبیہ دی؟ جنت سے. تو یہ نیچے جو ہماری آپشنز دی ہوئی تھیں برف، جنت، چاندی، دودھ، ہیروں، آگ، ان کو ہم نے اپنی مناسب خالی جگہ میں پر کر کے اپنی تشبیہات کو مکمل کر دیا. پیارے بچوں اب ہم کھولیں گے اپنا صفحہ نمبر 50. اس پہ ہے سلیس اردو. جب عبارت میں آنے والے نئے اور مشکل الفاظ کی جگہ سادہ اور آسان الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس عمل کو سلیس بنانا کہتے ہیں. اب آپ دی گئی عبارت کی سلیس بنائیے. آپ کی مدد کے لیے مشکل الفاظ کے نیچے خط لگا دیا گیا ہے. کوئٹہ کا حسن یہاں کے لوگوں کے شاداب چہروں کی پر بھی دکھائی دیتا ہے. تو اس میں جو ہمارا ورڈ ہے جس کو ہم نے آسان کرنا ہے وہ ہے شاداب. کوئٹہ کا حسن یہاں کے لوگوں کے خوبصورت چہروں پر بھی دکھائی دیتا ہے. ہم اپنی پینسل سے شاداب کے اوپر لکھیں گے خوبصورت. آپ کے ہاتھ میں یقیناً پینسلیں ہوں گی. اب آپ لکھیے شاداب کے اوپر خوبصورت. دوسرا جملہ ہے زیارت کا اصل حسن قرب و جوار کے تفریحی مقامات میں ہے. تو قرب و جوار کا معنی ہم نے اپنے الفاظ معنی میں بھی پڑھا تھا نا ارد گرد. تو ہم اس کے اوپر لکھیں گے زیارت کا اصل حسن ارد گرد کے تفریحی مقامات میں ہے. اب ہم جیم دیکھیں گے. اپنا جملہ جیم میں ہے یہاں
قدرتی چشموں کا پانی بے حد سرد اور شیریں ہے۔ شیریں کا مطلب بھی آپ نے اپنے الفاظ معنی میں پڑھا تھا، شیریں کا مطلب میٹھا۔ تو ہم اس کو جب سلیس میں تبدیل کریں گے تو یہ جملہ ہو جائے گا، یہاں قدرتی چشموں کا پانی بے حد سرد اور میٹھا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا بک ورک مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اگلا جو ہے وہ ہے ہمارا سفینہ اردو کا مضمون ہم کریں گے اپنی پسندیدہ شخصیت میں قائد اعظم۔ پیارے بچوں، اب آپ کھولیے صفحہ نمبر 144، سفینہ اردو کا صفحہ نمبر 144۔ اس پہ ہمارا مضمون ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم کا اصل نام محمد علی جناح ہے۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح بڑے دولت مند تاجر تھے۔ محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ 4 سال کے بعد بیرسٹر بن کر انگلستان سے کراچی واپس آ گئے۔ اس زمانے میں آپ کے والد کو کاروبار میں بہت نقصان ہوا اور ان کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ان حالات میں آپ نے کراچی میں رہنا پسند نہ کیا اور بمبئی چلے گئے۔ شروع میں کچھ عرصہ تو انہیں وکالت میں کامیابی نہ ہوئی، لیکن آخر ان کی قابلیت کے جوہر چمکے اور 1906 میں آپ بمبئی ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بن گئے۔ مالی پریشانیوں سے چھٹکارا ملا تو آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اس جماعت میں شامل ہو کر آپ کی یہ کوشش تھی کہ ہندو مسلمان مل جل کر وطن کی آزادی کے لیے کوشش کریں، لیکن ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی کیونکہ کانگریس ہر معاملے میں ہندوؤں کے مفاد کو مقدم سمجھتی تھی۔ آخر میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس جس روش پر چل رہی ہے اس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ یہ سوچ کر آپ کانگریس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ انگلستان میں مقیم رہے۔ آخر مولانا محمد علی کے فوت ہونے پر ہندوستانی مسلمانوں نے آپ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ آپ محض مسلمانوں کے مفاد کی خاطر وطن واپس آ گئے اور مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کیا۔ 1940 میں مسلم لیگ کا ایک عظیم الشان جلسہ لاہور میں آپ کی صدارت میں ہوا۔ اس اجلاس میں لاکھوں مسلمان شامل ہوئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ متفقہ طور پر پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے صوبے ہندوستان سے علیحدہ کر دیے جائیں، جہاں مسلمان اپنی مرضی کے مطابق حکومت قائم کریں، اور ان صوبوں کو پاکستان کا نام دیا جائے۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ پاکستان بن جانے پر بھارت میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیے۔ بھارت کو چھوڑ کر پاکستان آنے والے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔
ان کے گھروں کو جلایا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ یہ لوگ نہایت برے حالت میں پاکستان پہنچے۔ قائد اعظم نے اس موقع پر دل شکستہ مسلمانوں کی ڈھارس باندھی اور پاکستان کی نئی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ اس مسلسل محنت سے ہمارے قائد کی صحت خراب رہنے لگی اور ہمارے یہ محبوب رہنما کچھ عرصہ بیمار رہ کر 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ یہ مضمون آپ نے اپنی کاپیز پر نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ بیٹا گھر کے کام میں آپ اپنا بلوچستان کی سیر کا بک ورک یاد کریں گے اور قائد اعظم کا مضمون اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔